السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو آکر کرہا بولتے ہیں۔ عربی میں اس کو آکر کرہا، فارسی میں اس کو بیخ ترکون، ہندی میں آکر کرہا، بنگلہ میں آکر کورا، انگریزی میں پائرتری ریڈکس بولتے ہیں۔ تعارف آکر کرہا جو بابونا کا پودا ہوتا ہے، اسی طرح ایک پودا ہوتا ہے جس کو ہسپانیہ کہتے ہیں، تو اس کی جڑ کو نکال کر خشک کر لیتے ہیں۔ وہ انگشت کے برابر موٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جھلیاں ہوتے ہیں، تو اس کی نشانی ہے کہ یہ سینگ کی طرح سخت ہوتی ہے، توڑنے پر جہاں سے توڑا جاتا ہے وہاں سے ٹوٹ جاتی ہے، اور چرپری ہوتی ہے، اس کو اچھی مانی جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارے انڈیا کے اندر جو ایرانی آکر کرہا کے نام سے ملتی ہے وہ سب سے اچھی پائی جاتی ہے۔ جو گجراتی آکر کرہا ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے۔ میری جو فیوریٹ ہے وہ ایرانی آکر کرہا ہے، بہت اچھی ہوتی ہے۔ دواؤں کے اندر بہت زیادہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے جو ایرانی آکر کرہا ہے۔ اس کا جو رنگ ہے باہر سے زردی مائل، اندر سے سفید، ذائقہ چرپرا، مقام پیدائش شمالی افریقہ، شام، الجیریا، یونان۔ مقدار خوراک جو ہے اس کا 1 گرام ہے، یعنی 2 چٹکی تک استعمال کر سکتے ہیں۔ مزاج جو ہے گرم خشک ہے، گدی اجلاتی مزاج ہے اس کا۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ گدی اجلاتی مزاج کے ہے۔ محلل عضلات، یعنی عضلات کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے۔ مسکن اعصاب، اعصاب میں سکون پیدا کرتی ہے۔ محرک گدد، گدد کو ایکٹیو کرتی ہے، جگر کو ایکٹیو کرتی ہے۔ کیمیائی طور پر خون کے اندر صفرا کی پیدائش کرتی ہے اور اس کو خون میں جمع بھی کرتی ہے، یعنی صفرا کو خون کے اندر جمع کرتی ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں، افعال و خاص۔ مقوی با ہے، یعنی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے۔ مسکن و مخدر ہے، اعصاب کے اندر مسکن اور مخدر صفات پیدا کرتی ہے۔ ہلکی سی مخرش ہے۔ مفتح سدد ہے، یعنی سدوں کو کھولتی ہے۔ مدری لعاب دہن ہے، یعنی جو ہمارا تھوک ہے اس کو لاتی ہے۔ مدر حیض ہے، یعنی حیض کو، عورتوں کے جو حیض کو کھولتی ہے۔ فوائد، کیونکہ ہلکا مکرش ہونے کی وجہ سے، مخرش ہونے کی وجہ سے مقوی با تلاؤں میں اور اسی طرح مقوی با معجونات کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے۔ تلاؤں پر جو مجلوک حضرات ہے، جو ہاتھ سے برا فعل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے واسطے کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کی تلا بنائی جاتی ہے، تو یہ رگوں کے اندر جو کمزوری ہے اس کو دور کرتا ہے تلا لگانے سے۔ اس کے علاوہ پھیپڑوں کے اندر جو جمی ہوئی بلغم ہے اس کو یہ چھان دیتا ہے۔ شہد میں ملا کر چٹانے سے جو تشنجی کھانسی ہوتی ہے، تشنجی کھانسی جس کو بولتے ہیں، جو سانس پھولتی ہے اور مسلز کے اندر اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، کرامپس جو پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی کھانسی کو تشنجی کھانسی بولتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ فائدہ دیتی ہے، کیونکہ مدر لعاب دہن ہے، خفیف مخدر بھی ہے، لہٰذا اس کو دانت درد، استرخاء لحمات اور خناق میں بطور سنون وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یعنی دانت درد کے لیے اس کو۔ اسی طرح جو مسوڑوں کا ڈھیلا پن ہے، جن لوگوں کے مسوڑے ڈھیلے ہو گئے ہیں، دانت اکھڑ رہے ہو، بعض لوگوں کو خاندانی بیماری ہوتی ہے، جلدی دانت اکھڑ جاتے ہیں، اسی طرح جو خناق کی بیماری ہوتی ہے، جو گلا گلے میں کوئی دبا رہے ہو، ایسا درد ہوتا ہے اور کوئی چیز کھائی پی نہیں جاتی، اس کے اندر بھی اس کا منجن استعمال کرتے ہیں اور اس کو سفوف بنا کر بھی کھاتے ہیں۔ منجن استعمال کرنے سے، دانتوں کو منجن سے ملنے سے دانتوں کے اندر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مسوڑوں کا ڈھیلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے، اور خناق کی بیماری میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے منجن استعمال کرنے سے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر جہاں دانت درد ہے وہاں پر رکھ کر اس کو چبایا جاتا ہے، وہاں سے گندا پانی نکل کر تھوڑی دیر میں درد کم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ زبان کو تیز کرتی ہے۔ جو لکنت حضرات ہے، یعنی جو ہکلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کے زبان کے غیر ارادی عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں کو استعمال کرنے سے، سفوف ان کے زبان پہ لگڑنے سے لکنت میں کمی ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اچھی طریقے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے آکر کرہا کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو پسند کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔